کہہ سکیں کہ اللہ کے فضل سے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ اس کو کہتے ہیں دوام اختیار کرنا، کیونکہ جو نماز ایک بھی چھوڑتا ہے جان بوجھ کے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، مشہور حدیث ہے کہ جس نے ایک بھی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ نماز کا کافر ہی شمار ہوگا۔ قیامت کے دن جو بے نمازی جس طرح اکٹھے کیے جائیں گے ان کو کہا جائے گا کہ تو نمازیں چھوڑا کرتے تھے، کبھی پڑھا کرتے تھے، ہم تمہیں نمازی شمار نہیں کرتے، تم جاؤ بے نمازیوں میں شامل ہو جاؤ، وہاں جا کے سزا کھاؤ۔ اسی نماز ایک بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کہنا کہ جو میں 2 پڑھ لیتا ہوں صبح اور شام کو اور کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں، یہ نہیں، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اس پہ کوئی کمی نہیں۔ اور سب سے پہلے حساب جو مرنے کے بعد لیا جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے جو حساب ہوگا بندے کا وہ نماز کا ہوگا۔ اسی کا فارسی میں ترجمہ کسی ضروری یوں کیا ہے، اور اکثر مساجد کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ہوگا آپ نے، روز محشر کے جہاں گداز ببد اولی پرسش نماز ببد، کہ روز محشر کے دن جب انسان کی جان گداز ہو رہی ہوگی، پگھل رہی ہوگی جان انسان کی، غم کے ساتھ، فکر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اس دن ایسے وقت میں سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اس لیے نماز کے بارے میں بالکل کوئی امکان نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے پاس ایک قوم اسلام لائی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں نماز معاف فرما دی جائے، کیونکہ ہم کاروباری آدمی ہیں، مویشی وغیرہ کے سبب سے کپڑوں کا کوئی اعتماد نہیں ہوتا اور نہ ہمیں فرصتی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دیکھو جب نماز نہیں تو ہے ہی کیا، جب نماز نہیں، یہ فکرہ ہی حضرت صاحب نے آنسلم کا کوٹ کیا ہے اور اس کو ہمارے پلے باندھ لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب نماز ہی نہیں تو ہے ہی کیا، وہ دین ہی نہیں اس پہ نماز نہیں۔ بعض لوگ اور کام سمجھ کے کرتے ہیں، بڑے کام کر رہے ہیں اور نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھنی، اگر نماز ہی تو غرض ہے جلسہ سرانے کی، نماز ہی تو غرض ہے ہمارے ساری دینی کاموں کی، نماز تو غرض ہے ہماری چندے دینے کی بھی، کہ ہمیں چندوں کے ذریعے سے ہم نے عبادات دنیا میں باتیں قائم کرنی ہیں، مساجد قائم کرنی ہیں۔ تو اگر نماز نہیں پڑھنی اگر تو باقی کام جو ہے پھر وہ ہے ہی کیا۔ وہ یہ تو آنسل نے فرمایا دیکھو اگر نماز ہی نہیں تو پیچھے رہے گی کیا، پھر ہے ہی کیا۔ اس کے اوپر تو فتویٰ یہ لکھا ہوا ہے جو بہت ہی خوف دلانے والا ہے، اور یہ ہمارے فقہ احمدیہ میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آنسل نے فرمایا کہ میرا جو نماز باجماعت چھوڑ دے میرا دل کرتا ہے کہ اس کا میں گھر جلا دوں۔ یعنی جو شخص، ایسے شخص کے بارے میں یہ حکم ہے جو گھر میں نماز پڑھتا ہے، مسجد میں نہیں آتا، گھر میں نماز پڑھتا ہے، نماز مسجد میں ہو رہی ہے اور جماعت باجماعت کو فکر نہیں اسے، اور گھر میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو وہاں سے دل کرتا ہے میرا کہ میں کسی اور کو امام کر دوں اور خود میں کسی آدمی کو ساتھ لوں اور لکڑیوں کا گٹھرا اٹھاؤں اور جو گھر میں بیٹھے ہیں گھر کو جلا دوں۔ جلایا تو نہیں آپ نے، اللہ تعالیٰ تو جلائے گا ضرور اگلے جان میں، دنیا میں تو نہیں جلایا آپ نے کہ لا اکراہ فی الدین کیا حکم تھا، لیکن بات یہ کہ دکھ اتنا تھا آنسل کو، یہ آپ کے دل کی دکھ کی بات ہے، یہ کہ بہت ہی دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے آنسل فرمایا کہ نماز ہو رہی ہو اور گھر میں انسان اکیلا بیٹھا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو۔ یہاں تک لکھا ہے کہ فقہ احمدیہ میں کہ اگر کوئی آدمی نماز کا تارک ہو تو اس کے دل میں اس کا ظاہری علاج تو نصیحت ہے اور واعظ ہے، اور باطنی علاج دعا ہے۔ جو اس سے بھی نہ سمجھے تو خلیفہ وقت سے اجازت لے کر اسے بھی جماعت سے الگ کر دینا چاہیے۔ یعنی اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو سمجھائیں بار بار، اس کے لیے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں نمازی بن جائے۔ اگر پھر بھی کوئی احمدی نماز نہیں پڑھتا اگر، تو پھر چاہیے کہ خلیفہ وقت سے اجازت لے کے اس جماعت سے خارج کر دیں کہ وہ احمدی آنے کے قابل نہیں، اور یا بدونہ نہیں پر عمل نہیں کرتا، وہ خلافت کا تو جس کو انعام دیا گیا تھا اس کی تو ڈیوٹی یہ تھی، اس کی تو نشانی یہ تھی کہ انہوں نے عبادت قائم کرنی تھی۔ اگر وہ عبادت ہی قائم نہیں کرتا تو اس کا تعلق کیا ہے جماعت کے ساتھ اور خلافت کے ساتھ۔ اور فرمایا نماز اسلام کا ایک رکن ہے، اور رکن توڑنے والا گویا ایک روحانی لنگڑا ہے، اور لنگڑے آدمی فوج میں نہیں رکھے جاتے۔ پھر مسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی نماز کا حکم ہوا ہے، نماز باجماعت کا حکم دیا ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے،
قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا حکم دیا ہے، نماز با جماعت کا حکم دیا ہے، خالی نماز پڑھنے کا کہیں بھی حکم نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز با جماعت ایک اہم اصول دین میں سے ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیات کو دیکھ کر جب بھی نماز کا حکم ہوا ہے، بیان ہوا ہے، نماز با جماعت کے الفاظ میں ہی ہوا ہے۔ تو صاف طور پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم کے نزدیک نماز صرف تبھی ادا ہوتی ہے کہ جب با جماعت ادا کی جائے، سوائے اس کے کہ ناقابل علاج مجبوری ہو۔ پر جو کوئی شخص بیماری سے یا شہر سے باہر ہونے کی وجہ سے یا نسیان کی بنا پر یا دوسرے کسی مسلمان کے موجود نہ ہونے کی بنا پر نماز با جماعت کو ترک کرتا ہے، خواہ وہ گھر پر نماز بھی پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور وہ نماز کا تارک سمجھا جائے گا۔ یہ مسلم نے فرمایا تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 105 پر، اور فرمایا کہ اگر آدمی گھر پہ نماز پڑھ لیتا ہے، جماعت کو چھوڑ دیتا ہے۔ میں نے قادیان میں دیکھا، مسجد نور ہمارے ہائی اسکول کے قریب تھی، اور ہم زور کی نماز مسجد نور پڑھنے جایا کرتے تھے سارے، اور وہاں پہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب بھی آیا کرتے تھے، ان کی کوٹھی پاس تھی۔ نواب عبداللہ خان صاحب بھی ہوتے تھے، کبھی حضرت ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ بھی ہوتے تھے، وہ آئے ہوتے تھے۔ میں نے ان کو دیکھا کہ اتنی گھبراہٹ میں وہ ہوتے تھے بعض دفعہ کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا کہ وہ کسی سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور جہاں جگہ ملتی تھی جوتیوں پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن با جماعت نماز کا اتنا فکر میں نے قادیان میں دیکھا، صحابہ میں اور دوسرے لوگوں میں، کہ نماز با جماعت کو ایسے ان کی گاڑی نکل رہی ہے یا جہاز نکل جائے گا ان کا، اتنی گھبراہٹ ہوتی تھی ان کو کہ مجھے نماز با جماعت مل جائے۔ یہ وہ ٹریڈیشن ہیں جو آنسل میں قائم فرمائیں، اور ہندوستانی زمانے میں ان کو پھر جاری فرمایا، اور ہم سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اصل میں نماز با جماعت ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، مسجد نماز میں نہیں جا سکتے، کوئی مجبوری ہے اور گھر میں پڑھنی ہے، تو وہاں بھی با جماعت پڑھیں آپ، کم از کم 2 آدمی تو مل جائیں آپ۔ نماز با جماعت پڑھنی تو بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اصل حکم بھی نماز با جماعت پڑھنے کا ہے، جیسا بھی آپ نے مسلم موت کی بات سنی۔ اس کا یہ مطلب یہ کہ ہم اپنا خود محاسبہ کریں۔ آنسر میں آتا حاسبو قبل ان تحاسبو، تو اپنا خود محاسبہ کیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی اپنا حساب خود لے کہ کیا میں سمجھتا ہوں کہ نماز با جماعت اتنی ہی عام ہے اور میں نماز با جماعت ہی کے ساتھ پڑھتا ہوں، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے با جماعت یا غفلت کرتے ہیں یا کوئی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے بارے میں تو قرآن کریم میں بہت ہی افسوسناک الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بس ویل ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ ویل کہتے ہیں جب کہ اس سے آدمی کا کوئی سب کوئی اجڑ جائے، تباہ ہو جائے، وہ کہتے ہیں ہاں ہے افسوس، بڑا ہی افسوس، حسرت ہے اس کے اوپر، بیچارہ کام بھی کرتا رہا، نمازوں قسم کے پڑھتا رہا، آج اس کا کچھ نہیں، وہ بے نمازیوں میں کھڑا ہے اور وہاں اس کو سزا دی جا رہی ہے بے نمازیوں کو۔ وہ غفلت والے جو ہیں اس کے بارے میں ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی افسوس کے بھی ہیں، حسرت کے بھی ہیں، لعنت کے بھی ہیں، کہ ایسے نمازیوں پر تو اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈالی ہے جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ اب غفلت کے کئی معنی ہیں، نماز پڑھنی ہو بغیر سوچے سمجھے پڑھ جانی، جنتر منتر کی طرح پتہ نہیں کیا پڑھا ہے، وقت پہ نہ پڑھنی، فکر سے نہ پڑھنی، با جماعت نہ پڑھنی، وضو کے بغیر پڑھ لینی، بے شمار باتیں ایسی ہیں، پتہ لگتا ہے کہ انسان غافل ہے، کوئی پڑھ لی کوئی چھوڑ دی۔ اور یہ خضوع کے ساتھ نہ پڑھنا۔ حرمت صاحب فرماتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ 30 برس تک برابر نماز پڑھتے ہیں اور پھر کورے کے کورے ہی رہتے ہیں، کوئی اثر روحانیت کا اور خشوع خضوع کا ان میں پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا یہی سبب ہے کہ وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ ایسی نمازوں کے لیے قرآن کی میں ویل کا لفظ آیا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ نمازوں کو سنوار کر اور سمجھ کر پڑھو۔ ملفوظات جیل 2 صفحہ 346۔ تو یہ ویل کا لفظ قرآن کی میں بیان ہوا ہے، اور اس لیے نماز میں غفلت برتنا جو ہے یہ بہت ہی بری بات ہے، یہ اور بڑے افسوسناک کی اور ایسی حالت ہے کہ جب انسان کا گھر کو آگ لگ جائے، لوٹا جائے، سب کوئی لے جائیں گھر آگے چور، تو آدمی کہے وہ لوگ افسوس کریں کہ بیچارے کا گھر بھرا ہوا تھا، کچھ نہیں رہا اس کے پاس۔ وہ ایسے موقع پر ویل بولتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا، پلے ہوں گے، افسوس ہے ان پر۔
فرمایا مومن کامیاب وہ ہو گئے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن وہ کامیاب ہو گئے کہ جو نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، عاجزی رکت پیدا کرتے ہیں، اور عاجزی اور انکساری اور محبت ان کی نمازوں کا حصہ ہوتا ہے، اور دل ان کے پگھل رہے ہوتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل میں درد پیدا ہوتا ہے۔ ایسی حالت جو ہے نماز میں یہ حاصل کرنی بہت ضروری ہے۔ ہم فرماتے ہیں کہ اصل نماز جو ہے وہ تو تذللی ہے، انکسار ہے، عاجزی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کہ اللہ میاں میں تیرا غلام، تیرا بندہ، تو میرا مالک، جس سے تو حکم دے میں اس پہ چلنے کو تیار ہوں، اور میں تجھے مانتا ہوں، تو میرا رب ہے۔ انسان اس کیفیت کے ساتھ جب خدا کے حضور اپنے آپ کو عاجز، گناہ گار، کمزور سمجھ کے خدا کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور وہ حرکتیں کرتا ہے جو بہت ہی ذلیل لوگ کیا کرتے ہیں مالکوں کے آگے، تو وہ تذلل اور انکسار جو ہے یہ نماز کی حالت کا نام ہے۔ یہ ہم فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اول تذلل یعنی اپنے آپ کو عاجزی، اور انکسار اپنے آپ کو بہت ہی حقیر سمجھنا، کسر کرنا، توڑنا اپنے آپ کو کہ میں کچھ نہیں، اور دوم محبت اور ایثار، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا اور اس کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرنا۔ تذلل اور انکسار کے لیے یہ عبادت کی ضروری حصے ہیں، یہ ان کے بغیر عبادت نہیں ہوتی۔ تذلل اور انکسار کے لیے حضور فرماتے ہیں اس نماز کا حکم ہوا جو جسمانی رنگ میں انسان کے ہر عضو کو خشوع اور خضوع کی حالت میں ڈال دیتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان ایسے تصورات کرے۔ ایک غرب ہے، بتا دوں آپ کو، حضرت نے بیان فرمایا کہ تصورات کا بہت بڑا دخل ہے دوم رکعت حاصل کرنے کے لیے۔ تصورات جو ہیں، حضور نے فرمایا توبہ کرنے کے لیے، دعا کے لیے تصورات جو ہیں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ حضرت مسلم کے الفاظ کا ہے۔ تو اب یہ جو ہے تذلل اور انکسار اور عاجزی، اس کے لیے وہ انسان کے ایسے الفاظ ڈھونڈے۔ بعض الفاظ ایسے ہیں جو انسان کو اوپر عاجزی پیدا کر دیتے ہیں، بعض حالتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے اوپر عاجزی کیفیت پیدا کر دیتی ہیں، بعض دفعہ الفاظ کو بار بار دہرانے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اپنی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو سامنے نظر لاتے ہوئے انسان کے اندر انکساری عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو سامنے لا کر اور اس کی محبت اور اس کی ساری جو طاقتیں ہیں ان کا اندازہ کر کے انسان پھر جو ہے وہ عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ پھر تکرار کرتا ہے دعاؤں کا، اس طرح کر کے انسان کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ کا تکرار نہایت مؤثر چیز ہے۔ سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا۔ قادیان میں ہم نے دیکھا کہ حضرت مولوی شریف صاحب رضی اللہ عنہ اور سید سروش شاہ صاحب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا اتفاق بہت بار ہوا، اور آپ کو اتنی تکرار کیا کرتے تھے یہ بزرگ، اور بزرگ بھی صحابہ حضرت السلام کے سورہ فاتحہ کی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ اکثر نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم کا بہت تکرار فرمایا کرتے تھے۔ ان کے پیچھے بہت عرصہ نمازیں پڑھی ہیں لفظ۔ تو یہ اس زمانے میں جو باتیں نہیں، پتہ نہیں کہاں ختم ہوتی آ رہی ہیں۔ لوگوں کو کیوں احساس نہیں اس بات کا کہ بھی یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے جاری رکھنی ہے اپنے اندر اور آگے منتقل کرنی ہے، اور ان نسلوں نے آگے منتقل کرنی ہے، تاکہ وہ رنگ جو حضرت السلام کا تھا، آپ کے صحابہ کا تھا، جو وہاں سے کے رنگ کو زندہ کرنے والی باتیں تھیں، وہ آگے چلتی چلی جائیں، اور یا بدونوں نے جو ہماری ذمہ داری اللہ نے قائم کی ہے عبادت قائم کرنے کی، خلافت کے ماننے والوں کو ہم اس کو ادا کرنے والے ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا تکرار نہایت مؤثر چیز ہے۔ کیسی بے ذوقی اور بے مزگی ہو، اس عمل کو برابر جاری رکھنا چاہیے۔ اگر نماز میں مزہ نہیں آ رہا، بے ذوقی ہے اگر، تو بار بار میں نے سمجھ کے تکرار کریں نماز میں سورہ فاتحہ کا۔ حضور فرماتے ہیں یعنی کبھی تکرار ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اور کبھی تکرار آیت اہدنا الصراط المستقیم کا، اور سجدہ میں یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یہ تفسیر سورہ فاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صفحہ 22 پہ یہ لکھا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکرار جو ہے یہ بہت